میں نے آنکھیں بند کی اور مجھے لگا سب ختم ہو گیا۔ دل کی دھڑکن رک گئی، سانس ٹوٹ گئی اور جسم بالکل بے جان ہو گیا۔ میں سمجھا کہ بس اب زندگی ختم ہو گئی، اب کچھ نہیں بچا۔ مگر نہیں، ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا تھا۔ اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ میں کسی اور دنیا میں آ گیا ہوں۔ میری آنکھیں بند تھیں مگر میں سب کچھ محسوس کر رہا تھا۔ ایک عجیب سا اندھیرا تھا، ایسا اندھیرا جو دل کو کاٹتا ہے، جس میں آوازیں گم ہو جاتی ہیں۔ میں نے کوشش کی کہ دیکھوں، مگر دنیا کی آنکھوں سے نہیں، ایک نئی آنکھ سے دیکھنے کی صلاحیت ملی تھی۔ میں نے دیکھا لوگ میرے جسم کے گرد کھڑے ہیں، کسی کے ہاتھ میں قرآن ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی خاموش کھڑا ہے۔ کسی نے آہستہ سے کہا ان اللہ و انا الیہ راجعون، اور اس جملے کے ساتھ میری روح جسم کانپ اٹھی۔ میں چیخا، میں یہاں ہوں، مجھے دفن مت کرو، میں زندہ ہوں۔ مگر کوئی نہیں سن رہا تھا۔ سب کچھ سنائی دے رہا تھا مگر میری آواز کسی کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ مجھے تب احساس ہوا میں واقعی مر چکا ہوں۔ کچھ دیر بعد میرے جسم کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ دیا گیا۔ ہم اسے قبرستان کی طرف لے جا رہے تھے۔ میرے ارد گرد قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، لیکن دل کے اندر ایک خوف کی لہر دوڑ رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا اب آگے کیا ہوگا؟ پھر وہ لمحہ آیا، انہوں نے مجھے قبر میں اتارا۔ میرے ارد گرد کی زمین ٹھنڈی تھی، نمی محسوس ہو رہی تھی۔ جب انہوں نے میرے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو ایک لمحے کے لیے روشنی سی محسوس ہوئی، پھر اندھیرا۔ مٹی پڑنے لگی۔ 1 2 دن، 3 مٹھیوں کے بعد دنیا کی ہر آواز بند ہو گئی۔ اب صرف میں تھا اور میرا رب۔ میں نے دل میں کہا یا اللہ، میں واپس جانا چاہتا ہوں، مجھے ایک موقع دے دے۔ مگر کوئی جواب نہیں آیا، صرف ایک گہری خاموشی جس میں میرا دل دہلنے لگا۔ پھر اچانک زمین ہلی اور ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ میرے سامنے 2 فرشتے نمودار ہوئے۔ ان کے چہرے سخت، آنکھیں چمکتی ہوئی۔ ایک نے کہا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ میری زبان کانپنے لگی۔ دنیا میں تو یہ سوال 100 بار سنا تھا، لیکن اب الفاظ منہ سے نکل نہیں رہے تھے۔ میں کچھ بولنا چاہتا تھا مگر ڈر نے آواز چھین لی۔ میرے دل سے صرف اتنا نکلا، اللہ، اللہ میرا رب ہے۔ بے شک۔ فرشتے خاموش ہو گئے، جیسے کچھ لکھ رہے ہوں۔ پھر دوسرا فرشتہ بولا ماں دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ میں نے کہا اسلام، لیکن آواز کمزور تھی، جیسے دل کے اندر سے نکل رہی ہو۔ اسی طرح تیسرا سوال آیا، اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ قبر کے اندر ایک روشنی سی پھیل گئی۔ میرے دل پرسکون ہوا۔ مجھے لگا جیسے میں سو رہا ہوں، مگر یہ نیند مختلف تھی۔ یہ نیند برزخ کی تھی۔ میں قبر میں تھا، پتہ نہیں کتنا وقت گزر گیا تھا، سال، صدیاں یا شاید لمحے۔ دنیا کی گنتی یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ میں گہری نیند میں تھا، جیسے سب کچھ تھم گیا ہو،
لیکن ایک دن ایک آواز آئی، ایسی آواز جس نے زمین و آسمان ہلا دیے۔ سور پھونکا گیا۔ پہلے تو میں سمجھا شاید یہ زلزلہ آیا ہے۔ زمین لرز اٹھی، قبر ہلنے لگی اور ایک دم میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ مٹی ہٹ رہی ہے، قبریں پھٹ رہی ہیں اور لوگ ایک دوسرے ایک ایک کر کے اٹھ رہے ہیں۔ زمین چیخ رہی تھی، آسمان پھٹ چکا تھا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے تھے، سمندر بھڑک اٹھے تھے، سورج زمین کے قریب آ گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ زمین کے آسمان کی ساری رونق چھین گئی، سب کچھ سرخ، کالا اور جھلکتا ہوا الگ رہا تھا۔ میں نے قبر سے نکلنے کی کوشش کی۔ میرے ارد گرد بے شمار لوگ تھے، کسی کے جسم پر کپڑا نہیں، کسی کے چہرے پر ہوش نہیں، سب کے لبوں پر ایک ہی جملہ تھا، ہائے افسوس، کس نے ہماری قبروں سے اٹھایا۔ پھر ایک آواز گونجی آسمانوں سے، ایسی آواز جو دل کے اندر تک گونج گئی۔ یہ وہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب یقین ہو چکا تھا، یہ وہ دن ہے، قیامت کا دن۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، زمین ہل برابر ہو چکی تھی، نہ کوئی عمارت، نہ درخت، نہ پہاڑ، صرف انسانوں کا سمندر، لاکھوں، کروڑوں، اربوں انسان، سب ننگے، سب بے بس، سب خوفزدہ۔ کوئی اپنی ماں باپ کو تلاش کر رہا تھا، کوئی اپنے بچوں کو، کوئی اپنے دوست کو، مگر کسی کو کسی کی ہوش نہیں تھا۔ سب کے دلوں میں ایک ہی طرف، اللہ کا فیصلہ۔ پھر سورج قریب آ گیا، اتنا قریب کہ پسینے بہنے لگا، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک اور کچھ لوگوں کے کانوں تک پسینہ بھر گیا۔ لوگ چلا رہے تھے، یا رب ہم پر رحم فرما، مگر کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک آسمان پھٹا، فرشتوں کے لشکر اترنے لگے، کتنے حسین، کتنے جلال والے، ان کے چہرے ایسے تھے کہ آنکھ نہیں ٹھہرتی، ہر ہاتھ میں ایک جھنڈا اور ان کے درمیان ایک فرشتہ سب سے عظیم، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ ان کے ہاتھ میں سور تھا، پہلے سور ہی تھا جس سے سب مر گئے، اب وہ دوسرا سور پھونکنے جا رہے تھے جس سے سب زندہ ہو جائیں گے۔ انہوں نے اشارہ کیا اور سور دوبارہ پھونکا، زمین پھٹ گئی، آسمان لرز گیا اور ہر روح اپنے جسم میں واپس آ گئی۔ اللہ اکبر! میں نے دیکھا میرا جسم زندہ ہو گیا، میں کھڑا ہو گیا، مگر زمین میرے قدموں کے نیچے جل رہی تھی۔ فرشتے چلا رہے تھے، اپنے رب کی طرف نکلو۔ سب لوگ دوڑنے لگے، کچھ خوف میں، کچھ امید میں اور کچھ زمین پر گرتے ہوئے، کانپتے ہوئے۔ پھر میں نے ایک میدان دیکھا، بے انتہا وسیع، اتنا بڑا کہ نگاہ تھک گئی۔ یہ تھا میدان حشر۔ فرشتے چاروں طرف صفیں باندھ چکے تھے اور ایک تخت آسمان سے نیچے اتر رہا تھا، اللہ کا عرش۔ سبحان اللہ! میں کانپ گیا، میرے ہونٹوں پر خود بخود کلمہ جاری ہوا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لیکن دل کے اندر ایک ہی سوال تھا، کیا میری بخشش ہوگی؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے دوسروں سے شیئر کریں
اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔